اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران ناصر نے فاروقی کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور خاص طور پر ظہیر کے جو وکیل ہیں جی این فاروقی نے کل کی پریس ٹاک میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا تھا کہ جبران ناصر نے جو درخواست دی ہے اس میں عدالت میں فیکٹ بیان نہیں کیے اور فیکٹ کچھ اور ہیں۔ اس فاروقی نے دوسرے الفاظ میں جبران ناصر پر غلط بیانی کرنے کا الزام لگایا اور یہ کہا تھا کہ جی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو دوسری عدالت میں مقدمہ کیسے چلے گا۔ بہت بڑا الزام تھا جبران ناصر کے اوپر، لیکن ہم نے دیکھا کہ جبران ناصر نے آج اس بات کو بہت زبردست طریقے سے کاؤنٹر کیا۔ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے فاروقی کو جی این فاروقی کو، معاف کرنا اگر مجھے نام نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، تم کون سے کچھ سچے ہو، جی این فاروقی کو چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ بندہ شیر کی طرح للکارا اور اس نے کہا کہ جی جھوٹ بولنا بند کیجیے، میں نے جو درخواستیں دی ہیں اس کے سیکشن بھی میں نے میڈیا میں بتائے تھے، میں نے جو درخواست دی ہے وہ قانون کی روح سے صحیح ہے اور عدالت نے اس کے اوپر دلائل سن کر صحیح کہا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہوتی تو عدالت کے سامنے بولتے، یا تو آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کیس میں مکمل طور پر اصل باتیں ہیں کیا، یا پھر آپ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں صرف کمرہ عدالت کے باہر بول سکتے ہیں اس بیکار اور جھوٹے وکیل علی جعفری کی طرح جو صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو سچ ہے، یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ لا علم ہیں، دونوں حالتوں میں آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنا اچھا آتا ہے تو کلائنٹ کو اس ٹائم تک آپ دھوکہ دے سکتے ہیں جب تک کوئی انسان آپ کا کلائنٹ نہیں بن جاتا۔ جیسے ہی آپ کا کلائنٹ بنے گا پھر آپ کو سچ بولنا پڑے گا، ورنہ جھوٹ اور جھوٹے دلاسے جو ہے نا وہ آپ کو وکالت کی لائن سے الگ کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جی این فاروقی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے اوپر جبران ناصر نے کہا، جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہوتی تو آپ عدالت میں بولتے، اگر آپ سچے ہوتے تو آپ عدالت میں بولتے، لیکن آپ نے عدالت میں نہیں بولا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب عدالت نے آرڈر کیے ہیں تو آپ نے چپ کر کے وہاں پر کوئی بات نہیں کی۔ عدالت سے باہر عدالت سجانے سے آپ یقیناً جھوٹے ثابت ہوں گے چند منٹوں کے لیے، چند لوگوں کو شاید آپ امپریس کر سکیں جو قانون کو نہیں جانتے، لیکن حقیقت میں آپ جھوٹے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ جھوٹ بولنا میرے اوپر بند نہ کیا تو پھر آپ کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، اور جب وکیل کے اوپر قانونی کارروائی ہوتی ہے، وکیل کی طرف سے قانونی کارروائی ہوتی ہے، تو پھر بچنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا فیاض رامے نے جب قذابہ گینگ کی سرپرست زنیر امام کے اوپر کیس کیا تو علی جعفری بھاگ گیا، علی جعفری وکیل نہیں ہوا زنیرہ کا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ کہتے تو ویسے بھی آج بات بھی نہیں ہو رہی تھی، منہ میں الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بات میں کہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے، سچ بولنا شروع کریں، جانتے ہوئے کسی ظالم کا ساتھ مت دیں، چونکہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔